سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 97۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 5 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کا ذکر کیا، اور اس رکوع میں جو سورۃ الاعراف کا 12واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کا تجزیہ کیا، جو کہ آج ہمارے لیے بھی ایک عبرت کا سبق ہے کہ یہ قومیں تباہ و برباد کیوں ہوئیں، ان پہ ہلاکت کیوں آئی، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظام کا مقابلہ کیا۔ وجہ اس کے کہ ان کے نظام کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بناتے، اس کی بجائے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قومیں ہلاک و برباد ہوئیں۔ اللہ پاک فرماتے اگر یہ لوگ بجائے مقابلہ کرنے کے بات کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے اور اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لیتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن جب انہوں نے مقابلے کیے، ٹکرائے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ان کو اپنی گرفت میں لیا، اور اللہ جس پہ پکڑ کا ہاتھ ڈال لے اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے سامنے یہی سبق ہے۔ اللہ کا پیغام ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا پیغام ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کہاں تک اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، اور جو نہیں گزر رہی اس پر ہم کتنی استغفار کتنا کرتے ہیں، توبہ کتنی کرتے ہیں، ندامت کتنی کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کی اب ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان اس بات پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ کیوں جی، صحیح ہے یا غلط؟ بے شک کہہ دیں، ہماری اطاعت دنیا کی، ہماری نجات دنیا کی اور آخرت کی، ہماری کامیابی، فوز و فلاح، اس کا مدار وہ صرف اور صرف اسی پر ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سچے امتی بن جائیں۔
اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم مقابلہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کہہ دیں صاحب، اور ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں جو قانون شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے، ایسے غافل لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں افامن اہل القری، کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ مراد اس سے اول مخاطب تو مکہ مکرمہ والے ہیں جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہے تھے، لیکن پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ آج کے ان لوگوں کے لیے بھی جو قانون خدا سے ٹکراتے ہیں، اللہ پاک فرماتے کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے رات کے وقت، وہم نائمون، اور یہ غفلت میں سوئے ہوئے ہوں، تو کیا ان کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ سوئے سوئے ہی اللہ پکڑ میں لے سکتا ہے؟ کتنی قومیں ایسی جن پر رات کو سوئے ہوئے ہی عذاب آیا، صبح اٹھ ہی نہیں سکے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں جب پاکستان بنا نہیں تھا 1935 کے اندر، کوئٹہ میں زلزلہ آیا، علماء نے لکھا ہے پورا کوئٹہ زمین میں دھنس گیا صرف 2 منٹ کے اندر، صرف 2 منٹ۔ ایسا بھونچال آیا کہ گھروں کے گھر، بلڈنگوں کی بلڈنگیں وہ وہاں پہ زمین میں دھنس گئی، اور 2 منٹ کے بعد مٹی ہی مٹی تیار تھا۔ میرے محترم دوستو، رات کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اب اٹھیں گے تو قیامت کے دن ہی اٹھیں گے۔ تو کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے اور یہ سوئے ہی رہ جائیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے؟ اور فرمایا اب امن اہل القری، کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ کھیل کود میں مشغول ہوں، یعنی یہ غفلتوں میں لگے ہوں اور دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے۔ مقصد کیا کہ اللہ پاک کسی بھی وقت اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں، رات کو دن کو۔ غفلت شعار لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ایسے ہم غلامی کے توق میں جکڑے ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک قریب آتا ہے تو میچ رکھ لیے جاتے ہیں، باقاعدہ کپ ہونے لگ جاتے ہیں تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی میچوں میں پوری ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیسی غفلت والی زندگی ہے کہ اس ماہ مبارک میں بھی کھیل کود میں مشغول ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان کو ذرا سا بھی ڈر نہیں، ذرا سا بھی خوف نہیں۔ افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ مکر کا معنی ہمارے اردو پنجابی میں تو مکر دھوکہ دینے کو، فریب کرنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں مکر کہتے ہیں تدبیر کرنے کو۔ یہ اپنی تدبیروں پہ بڑا ان کو ناز ہے، اپنے منصوبوں پہ بڑا فخر ہے، ہم بڑے سمجھدار۔ کیا ان کو اللہ کی تدبیر کا پتہ نہیں؟ اللہ جب تدبیر کرتے ہیں تو پھر ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی۔ فرمایا یہ لوگ کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں الا القوم الخاسرون، جن کا گھاٹا اور نقصان ہونا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہے، کچھ گناہ کبیرہ ہے، پھر ان کی فہرست گنوائی، ان میں 2 گناہ گنوائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔
جو مسلمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور دوسرا کبیرہ گناہ یہ شمار کروایا کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یعنی یہ سمجھ لینا کہ اللہ مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، اور ڈر اور خوف ختم کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی پوری ہو اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی پورا ہو۔ فرمایا جو مسلمان آدمی ہوتا ہے وہ اعمال کرتے کرتے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ اور منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ گناہ کرتے کرتے بھی ہنستا رہتا ہے، وہ ڈرتا نہیں۔ فرمایا مومن آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میرے سر پہ پہاڑ گرنے والا ہے، وہ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتی۔ اور منافق آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ کان پہ مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ غفلت کی زندگی بڑی خطرناک زندگی، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم باقية كباقية الولي